السلام علیکم دوستو، احمد واس ٹی وی چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو گھر کی صفائی کے لیے پرانے کپڑوں کے استعمال کے 7 آئیڈیاز بتاؤں گا۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، آپ کو ایک اچھی معلومات ملنے جا رہی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانی فطرت میں صفائی پسند کی عادت اس کی پیدائش سے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گندگی یا دھول مٹی بھرے ماحول میں خوش رہتے ہوں۔ ان پر عجیب سی بے چینی طاری رہتی ہے جب تک کہ وہ جگہ یا وہ چیز صاف نہ کر دی جائے، پھر طبیعت میں ٹھہراؤ یا سکون آ جاتا ہے۔ گھر کی صفائی کے لیے یوں تو آج کل بہت سی اشیاء بازار میں دستیاب ہیں، مگر یہ کافی مہنگی پڑ جاتی ہیں۔ ایک سلیقہ مند خاتون خانہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم خرچ میں زیادہ کام کرے۔ اس سلسلے میں گھر میں رکھے پرانے کپڑوں سے صفائی کا کام لیا جا سکتا ہے، اور یہ کام کیسے لیا جا سکتا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، کپڑا پرانا مگر صاف ہو۔ یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ کپڑا پرانا ہو مگر صاف ہو، مٹی، دھول یا دوسرے رنگ کے داغ دھبے نہ ہوں، تاکہ جب اسے گیلا کر کے زیر استعمال لایا جائے تو بجائے جگہ یا سامان کو صاف کرنے کے اسے دھبے لگ جائیں اور عجیب طرح کے نقش و نگار بن جائیں جو خاتون خانہ کی سلیقہ مندی کو زائل کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، لان یا کاٹن کپڑے سے صفائی۔ عموماً قمیض، دوپٹہ یا بنیان وغیرہ کو ہم کام میں لیتے ہیں۔ ان کو ہلکا گیلا کر کے فرنیچر وغیرہ کی صفائی ہو سکتی ہے۔ تھوڑا ہاتھوں پر زور دے کر اشیاء کو صاف کرنے سے ان کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے، ہمیں یہ جانکاری بھی رکھنی چاہیے کہ کس جگہ یا کس چیز کو کس طرح کے کپڑے سے صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 3، فانوس اور ان کے بلبوں کی صفائی۔ لان کے باریک کپڑوں سے فانوس کو صاف کیا جائے تو پورا گھر چمک اٹھتا ہے، اور ویسے بھی صاف بلب جلنے کے بعد زیادہ روشنی دیتے ہیں کہ مٹی اور دھول میں ان کی روشنی دھندلی محسوس ہوتی ہے اور گھروں میں ایک عجیب طرح کی اداسی محسوس ہونے لگتی ہے جو طبیعت کو بوجھل کر دیتی ہے۔ نمبر 4، جالوں کی صفائی۔ کپڑے کو لمبے ڈنڈے کے ساتھ باندھ کر اسے اونچا کر کے دیواروں کے کونوں پر لگے ہوئے جالوں کی اچھی طرح سے صفائی کی جا سکتی ہے، کیونکہ دیواروں پر لٹکے ہوئے جالوں پر اگر آنے والے مہمانوں کی نظر پڑ جائے تو خاتون خانہ کے پھوڑ پھوڑ نمایاں نظر آتے ہیں، اور ایسے میں مہمانوں کی ناپسندیدگی محسوس ہو جائے تو خاتون بے حد شرمندگی محسوس کر سکتی ہیں۔ لہذا پرانے کپڑوں کا اس طرح استعمال آپ کو شرمندگی سے بچا سکتا ہے۔ نمبر 5، پنکھوں کی صفائی۔ پانی میں ہلکا سا سرف ڈال کر نیٹ یا جالی کے کپڑوں پر لگا کر پنکھوں کی صفائی کی جائے اور پھر کاٹن یا پرانے تولیے سے ان کو صاف کر لیا جائے تو پنکھے بھی نئے لگنے لگتے ہیں، اور ان سے مٹی ہٹ جائے تو یہ ہلکے ہو کر بہت اچھی ہوا دینے لگتے ہیں اور ان کی مدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ دنوں بعد پنکھوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیا جائے۔ نمبر 6، کھڑکیوں اور دروازوں کی صفائی۔ کھڑکیاں اگر شیشے کی ہوں تو ان کی باریک کپڑوں سے صفائی کرنی چاہیے تاکہ شیشے پر کوئی خروچ نہ آئے، جبکہ اگر دروازے شیشے کے ہوں تو ان کو بھی ایسے ہی صاف کر لیا جائے، اور اگر یہ لکڑی کے بنے ہوں تو پانی میں ہلکا سا مٹی کا تیل ملا کر اسے کپڑوں سے رگڑ کر صاف کر لیا جائے تو ان کی چمک بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ بالکل نئے لگتے ہیں، اور ان کی صفائی اور ان پر کی گئی محنت بھی نظر آتی ہے جو کہ آنے والے مہمانوں پر خوشگوار تاثر چھوڑتی ہے۔ نمبر 7، فرش کی صفائی۔ پرانے تولیے اگر ہم ضائع کرنے کے بجائے اس سے ہم فرش کی صفائی کر لیں تو ہمارا گھر لشٹ کرے گا۔ کوئی ڈٹرجنٹ یا لیکوڈ کیمیکل پانی میں ملا کر اس سے فرش کو دھو لیں اور اس پر وائپر پھیر کر اسے خشک کر لیا جائے، بعد میں پرانے تولیے سے پونجا لگا دیا جائے تو پورے گھر کا فرش چمک اٹھے گا اور گھر کی رونق دوبالا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی گھر کے مختلف حصوں میں فرش کی صفائی کے لیے پرانے تولیوں کا استعمال بے حد کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ بستر کی چادریں وغیرہ بھی ہم کم استعمال ہونے والے صوفوں پر اور قالین پر بچھا کر ان کو مٹی سے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار نہیں بنائی گئی ہے، اسے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو پروئے کار لا کر کس طرح کارآمد کیا جائے، یہ ہماری سوچ پر منحصر ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہم کو اس معلومات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔